بات ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں، محفل میلاد کی برکتوں کا سہارا لے کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں فلسطین کے مظلوم اہل ایمان کے حق میں قبول و مقبول فرما۔ فلسطین کے جتنے بھی مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، سب کو باطل پر فتح عطا فرما۔ بڑی ضرورت ہے انہیں ہماری دعاؤں کی، حالانکہ ہم بہت دور دراز رہتے ہیں۔ اس جگہ کا نام بہار ہے۔ بہار جس کے اطراف میں جھارکھنڈ ہے، بنگال ہے، یو پی ہے، نیپال ہے، اسی کے ایک علاقے میں آپ یہ اجلاس کر رہے ہیں، اور اس اجلاس میں ہم سب مل کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یقین جانیے تاریخی حقائق اگر آپ کے سامنے ہم پیش کریں تو آپ کو کچھ باتیں معلوم ہوں گی، اور دیگر صوبوں میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، اور بھی جگہ دعائیں کی جا رہی ہیں، اور بھی لوگ فلسطین کے لوگوں کو یاد کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کا درد وہ محسوس کر رہے ہیں۔ فلسطین کے ارد گرد رہنے والی مائیں جو اپنے بچوں کی لاشوں کو اپنی گود میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، ان سب کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ حق یاد کرنے کا اگر کسی کو بنتا ہے، اور سب سے زیادہ اگر فلسطین کے مسلمان کسی کی دعا کے مستحق ہیں، دعا کا حق رکھتے ہیں، تو وہ بہار کے لوگ ہیں، بہار کے افراد ہیں، بہار کے مسلمان ہیں۔ آپ کہیں گے حماد میاں بالکل نئی بات کر رہے ہیں، یو پی نہیں ہے، گجرات نہیں ہے، مہاراشٹر نہیں ہے، مدھیہ پردیش نہیں ہے، چھتیس گڑھ نہیں ہے، جھارکھنڈ نہیں ہے، بنگال نہیں ہے، آپ نام لے رہے ہیں بہار کا۔ بہار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بہار کے لوگوں کا پہلا حق ہے، بہار کے لوگوں کا سب سے زیادہ حق ہے، وہ بیت المقدس کے آس پاس رہنے والوں کے لیے دعا کریں، ایسے موقعوں پر انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ایسے موقعوں پر ان کے درد کو محسوس کریں، وہاں کی ماؤں کو، وہاں کی بہنوں کو، وہاں کے بچوں کو، ان کی مظلومی کو، ان کے زخموں کو یاد کریں۔ اور اس کا سب سے بڑا حق آپ دے رہے ہیں بہار کے لوگوں کو۔ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی بات ہے، تاریخی حقیقت ہے، کوئی ایسی بات آئی ہے آپ کے درمیان، آپ کے ذہن میں؟ اگر آئی ہے تو بتائیے۔ اب تک تو ہم بہار کے لوگ جب مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے تھے تو خود کو خاص نہیں سمجھتے تھے، عام سمجھتے تھے، ایسا ہی سمجھتے تھے جیسے مہاراشٹر کا مسلمان سمجھتا ہے یا یو پی کا مسلمان سمجھتا ہے۔ لیکن اب آپ اگر کہہ رہے ہیں تو ہم بیگوسرائے کے جتنے بھی افراد ہیں مزید ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے، اور ان کے درد کا احساس کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن تاریخی حقیقت آپ کے سامنے میں رکھوں، ایک بار زندہ دلی کا ثبوت دے دیجئے تاکہ مجھے لگے آپ سننا چاہتے ہیں، ابھی تھکے نہیں ہیں۔ یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے افراد ہیں میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے، دعا کیجئے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کا حق بہت زیادہ ہے آپ پر، بہار کے مسلمانوں کا حق بہت زیادہ ہے بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والوں پر، کیونکہ بھارت میں، بہار میں پہلی بار ایک بہت بڑے بزرگ آئے تھے، ڈاکٹر حفظ الرحمان نے اپنی کتاب میں اس کو باضابطہ لکھا، تحریر کیا، ایک تاریخ بتائی بہار کی، منیر کی تاریخ بتائی، اس وقت کی تاریخ بتائی جب بہار میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کم تھے، اللہ کا نام لینے والے کم تھے، لیکن بہار کی تصویر بدلتی ہوئی نظر آئی ہے۔ ہم نے خلجیوں کا دور دیکھا ہے، ہم نے مغلوں کا دور دیکھا ہے، ہم نے یہاں پر سوریوں کا دور دیکھا ہے، لیکن ان کے دور میں وہ انقلابات نہیں آئے۔ جو انقلاب اس دور میں آیا جب بیت المقدس سے کوئی چل کر بہار پہلی بار تشریف لایا، وہی بیت المقدس جس کا جھگڑا آج عام ہو رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے حماد میاں بیت المقدس کا تعلق بہار سے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا ہاں بے شک ہوا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ بہار میں کل اتنا کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں تھے، خال خال کہیں کہیں پر لوگ نظر آتے تھے، آج دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ کل کا مگدھ آج مدینۃ العلیٰ
العلماء نظر آ رہا ہے۔ کل کا نالندہ جہاں کے ذرے ذرے میں ہر جگہ پر اسلام پرست افراد رہا کرتے تھے، آج وہاں کے ذرے ذرے میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں نظر آ رہی ہیں اور سنائی دے رہی ہیں۔ کل کا بہار کچھ اور تھا، آج کا بہار بالکل مختلف ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ سنیے، یہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ آئے، تنہا اسلامی تبلیغ کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، سچائی کے لیے، حقانیت کے لیے، لوگوں کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے، کفر کو ختم کر کے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ ان کا نام تھا صوفی مومن عارف۔ یہاں پر آ کر وہ رہنے لگے، تنہا تھے، اکیلے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن یہاں کا ایک راجہ تھا، ظالم تھا۔ مورخ لکھتے ہیں، ڈاکٹر حفظ الرحمان صاحب لکھتے ہیں، راجہ نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا، بہت ظلم کیا، بہت دنوں تک انہوں نے برداشت بھی کیا، لیکن ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، درد کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، تنہا خود کو محسوس کرنے لگ گئے، اور اس کے بعد انہیں یہ احساس ان کا بہت بڑھ کر ایک درد بن گیا۔ انہوں نے چھوڑ دیا اور فیصلہ کر لیا میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن جب جانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ اے مومن، یہاں سے جاؤ مت، یہیں پر رہو۔ ابھی اگر کہیں جانا چاہتے ہو تو وہاں جاؤ جہاں کوئی تمہیں سہارا دے سکے۔ اچانک جب وہ سو گئے رات میں سفر کے دوران، تو خواب میں آنے والے نے کہا مومن عارف کہیں مت جاؤ، گنبد خضرا جاؤ، کیونکہ جب کسی کو کہیں سہارا نہیں ملتا تو مصطفیٰ سہارا بن کر آتے۔ صوفی مومن عارف گنبد خضرا پہنچے، حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، یہ ڈاکٹر حفظ الرحمان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بی ایڈ بھی ہیں، بی اے بھی ہیں، ایم فل بھی ہیں، ایم اے بھی ہیں، پٹنہ یونیورسٹی میں بہت دنوں تک پروفیسری کی ہے انہوں نے، بہت اچھی کتابیں لکھی انہوں نے، ایک پڑھے لکھے کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اور ایک عقیدہ بھی بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، ان کے لیے جنہوں نے اب تک شاید یہ سمجھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کے تعلق سے، زندگی کے متعلق وہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے جو اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں، یا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے رکھتے ہیں، یا ایسے موقع پر انہیں نہیں پکارنا چاہیے جیسے کہ وہ لوگ پکارتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی ایک دعوت دے رہا ہوں، اور ایک حوالہ دے رہا ہوں، اور ایک عقیدہ دے رہا ہوں، صحیح بات بتا رہا ہوں، اسلامی قانون بتا رہا ہوں۔ وہ پہنچے مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں اور عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، میں تو آپ کے حکم سے گیا تھا بھارت، آپ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، سچائی کے لیے، حدیثوں کے لیے، قرآن کی آیتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، رحمتوں کو پھیلانے کے لیے، زخمیوں کو مرہم لگانے کے لیے، لیکن وہاں گیا خود کو اب تنہا محسوس کر رہا ہوں، طاقت کا مقابلہ میں نہ کر پاؤں گا، قوت کا مقابلہ میں نہ کر پاؤں گا۔ وہاں ایک راجہ ہے جس نے سانسوں پر پابندی لگا دی ہے، کلمے پر پابندی لگا دی ہے، لا الہ الا اللہ کہنے پر پابندی لگا دی ہے۔ میں کھل کر اللہ کی بات نہیں کر پا رہا ہوں، میں کھل کر سجدے نہیں کر پا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میری خبر گیری کیجئے، یا رسول اللہ میری امداد کیجئے، مدد کیجئے، میں تنہا اتنا بڑا بوجھ اٹھا نہ پاؤں گا۔ یہ دعا کرنے کے بعد وہ گھر آ گئے۔ اب تاریخ آگے لے جا رہا ہوں، اب جانتے ہیں کیا ہوا ہے۔ بیت المقدس میں ایک بہت بڑے امام رہتے تھے، ان کا نام تھا امام تاج الدین فقی رحمت اللہ علیہ، یہ وہیں رہا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، نبی کو دیکھتے ہی امام تاج الدین کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ آئے بہار آئی، حضور حکم فرمائیں، ارشاد فرمائیں، غلام کیا کر سکتا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا بہار والوں اپنے نصیبے پر ناز کرو۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں تاج الدین بیت المقدس چھوڑو، بہار جاؤ، وہاں پر مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، تمہیں ان کی خبر گیری کرنی ہے، میری طرف سے تم جاؤ گے۔ امام تاج الدین فقی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے آئے، منیر یہاں کے راجہ سے لڑائی ہوئی، یہاں کی مظلوموں کے لیے لڑے، یہاں کے زخم خوردہ کے لیے لڑے۔ آپ کے ساتھ 3 صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے، لیکن یہاں کی ہوا ان کو راس نہیں آئی۔ تاج الدین فقی رحمت اللہ علیہ واپس چلے گئے، تینوں بچوں کو آپ یہیں چھوڑ گئے۔ انہی میں سے ایک بچے کا نام جب بھی دنیا آج لیتی ہے تو احتراماً
اپنا سر جھکا لیتی ہے، آنکھیں جھک جایا کرتی ہیں، اسی شخصیت کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ انہیں آپ اور ہم، پورا بہار، پورا بھارت حضرت علامہ سید شرف الدین یحییٰ منیری کے نام سے جانتا ہے۔ ان کا مزار منیر میں ہے۔ یہ پوتے ہیں امام تاج الدین فقیہ رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ چلے گئے تھے، بیت المقدس سے آپ کا تعلق تھا، بیت المقدس سے آئے تھے۔ اگر بیت المقدس سے آ کر بہار والوں کی مدد تاج الدین فقیہ کر سکتے ہیں تو کیا بہار والوں کو آج بیت المقدس والوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا سب سے بڑا حق آپ کا نہیں بنتا ہے؟ سب سے زیادہ حق آپ کا نہیں بنتا ہے؟ سب سے عمدہ حق آپ کا نہیں بنتا ہے؟ اور اگر بنتا ہے تو آواز سے آواز ملائیے، زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، دعا کر لیجئے، پروردگار آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تربت کے صدقے طفیل فلسطینیوں کو فتح عطا فرما۔ یہ فتح ہوگی، باطل پراست ہوگا، باطل رہ نہیں پائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ 1450 برس پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مسجد اقصیٰ کے لیے لڑنے والی قوموں میں ایک جماعت اللہ تعالی ہمیشہ محفوظ رکھے گا، اور وہ جماعت کو دنیا دیکھے گی، وہ ہمیشہ برسر پیکار رہے گی، باطل کے خلاف، ظلم کے خلاف، بدتمیزوں کے خلاف، یہودیت کے خلاف، نصرانیت کے خلاف، ظلم کے خلاف ہمیشہ وہ لڑتی رہے گی۔ دنیا یہ سمجھے گی شاید وہ ہار جائیں گے، یہودیوں کی طاقت دیکھ کر، یہودیوں کی قوت دیکھ کر، نصرانیوں کے گٹھ جوڑ دیکھ کر۔ امریکہ آج ان کے ساتھ جب مل کر لڑتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے شاید غازہ پٹی کے لوگ اب ہار جائیں گے۔ امریکہ جب آج باضابطہ اسے ہتھیار دے کر کہتا ہے لڑو، تو ہمیں لگتا ہے شاید اب غازہ پٹی کا فلسطینی مسلمان بچ نہ پائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا، پوری دنیا کی یہودی طاقتیں ایک ہو جائیں گی، ساری قوتیں ایک ہو جائیں گی، غازہ پٹی پر مل کر حملہ کریں گی۔ فلسطینیوں پر ایک بار نہیں، کئی بار اور حملہ ہوگا، لیکن فیصلہ یہودیت نہیں کرے گی، نصرانیت کی طاقت نہیں کرے گی۔ فیصلہ 1400 برس پہلے خدا کر چکا ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا، کافروں کو چاہے جتنا گرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالخالق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ حضرت محترم المقام قابل صد احترام استاذ الاساتذہ حاجی عبدالخالق صاحب قبلہ کی آمد ہوئی رات کے اس پہر میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا فلسطینیوں کو یہ فتح ہوگی، شاید آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، اس سے بھی زیادہ بھیانک وقت آ چکا تھا جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نکلے تھے بالدوین کے خلاف، ریمنڈ کے خلاف، چرچل کے خلاف۔ یہ نکلے تو اس وقت جب وہ لوگ تقریباً 7 لاکھ ہو گئے تھے، 7 لاکھ کی فوج ایک طرف تھی، صلاح الدین ایوبی نکلے تھے 2 لاکھ کی فوج لے کر۔ بیت المقدس کا مسئلہ تھا، مسجد اقصیٰ کا مسئلہ تھا۔ بالدوین چھوٹا موٹا ہیرو نہیں گزرا ہے ان کا، بہت بڑا بہادر راجہ گزرا ہے۔ ریمنڈ چھوٹا موٹا آدمی نہیں گزرا ہے، ان کے یہاں بڑا بہادر کہلایا کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں صلاح الدین ایوبی پہنچے ہیں۔ جانتے ہیں اس وقت جب کنگڈم آف جیروسلم ایک ساتھ رہا کرتے تھے، اس زمانے میں جب کئی کنٹریز اور کئی ممالک ایک ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ زمانہ گزرا ہے صلاح الدین ایوبی کا۔ صلاح الدین ایوبی جب نکلے ہیں، 7 لاکھ کی فوج ایک طرف تھی، 2 لاکھ کی فوج ایک طرف تھی۔ کہنے والوں نے کہا صلاح الدین آپ لڑنے جا رہے ہیں، 7 لاکھ کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، 2 لاکھ 7 لاکھ کا مقابلہ کر پائیں گے؟ تعداد کا مقابلہ تعداد سے ہوتا ہے، پیسے کا مقابلہ پیسے سے ہوتا ہے، طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے، قوت کا مقابلہ قوت سے ہوتا ہے۔ 2 لاکھ کا مقابلہ 7 لاکھ سے کیسے کرو گے؟ تو صلاح الدین نے جواب دیا تھا وہ آج لڑیں گے تعداد پر بھروسہ کر کے، میں نکلا ہوں 2 لاکھ کو لے کے عشق رسول پر بھروسہ کر کے۔ صلاح الدین ایوبی لڑے،
जीत फतेह हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फतेह अता फरमाई। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आज आप भी एहतराम से लेते और हम भी लेते हैं, पूरी दुनिया को लेना भी चाहिए। एक दिन ऐसा वक्त आएगा, लेकिन ऐसे मौके पर आपको क्या करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? आज के इस छोटे से खिताब में हम चाहते हैं यही एक पैगाम आज आपको देते जाएं, लेकिन उससे पहले एक बार और जिंदा दिली का सबूत दीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जानते हैं आज हमें क्या करना चाहिए? हमसे कहते हैं हमारे दोस्त और अहबाब, काश के हम्माद मियाँ ऐसा होता कोई रास्ता फिलिस्तीन जा पाता, काश के कोई ऐसा रास्ता होता फिलिस्तीन जाकर फिलिस्तीनियों का साथ दे पाता। आज आपकी माओं को देखकर और हमारी बहनों को देखकर, बिहार में रहने वाली इन औरतों को देखकर मुझे वहाँ की माएँ याद आ रही हैं। काश के वहाँ की माएँ भी आपके साथ बैठकर आज मुस्कुरा रही होती, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं दुआ किसके लिए करूं, शुक्रिया किसका अदा करूं। मुस्लिम माएँ वो भी हैं, मुसलमान माएँ आपके गांव में भी हैं, लेकिन कितना फर्क है। वो माएँ कितनी अजीम हैं जो अपने बच्चों और अपनी बच्चियों की लाशें अपनी गोद में उठाने के बाद भी अल्लाह से दुआ कर रही हैं, अल्लाह तूने मुझे एक बच्चा दिया है, तेरी मस्जिद तेरे घर के नाम पर, ए अल्लाह तू मुझे 100 बच्चे देता, मैं सारे बच्चों को तेरे घर के नाम पर कुर्बान कर देती। कितनी अजीम माएँ हैं फिलिस्तीन की माएँ, और वहाँ के बच्चे कितने अजीम हैं, किस कदर उन्होंने अपनी जिंदगी बदल डाला है। आराम से दूर हो चुके हैं, ऐश से दूर हो चुके हैं, राहतों से दूर हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कंकर हैं, मस्जिद अक्सा के नाम पर वो ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं, फौज से लड़ने के लिए तैयार हैं, तोप से भिड़ जाने के लिए तैयार हैं। कितना अजीम मर्तबा और कितना अजीम जज्बा दिया है, इसलिए वो बड़े खुशनसीब लोग हैं। वो अल्लाह का कितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और एक तरफ हम लोग हैं सदके के मुसलमान, हर चीज में हम सदका ढूंढते हैं। मेहनत करना, पसीना बहाना, पसीना बहाकर मेहनत करके इल्म दीन हासिल करना, मदरसे के लिए सफर करना, अपना खाना दूसरों को खिलाना, ये सारी चीजें आज हम भूलते हुए नजर आ रहे हैं। मेहनत, मशक्कत, पसीना बहाना, कुर्बानी देना, ईसार, ये चीजें कभी हुआ करती थी, आज ये अजनबी हो चुकी हैं और हमारे और आपके यहाँ। और ये अजनबियत अब ना बाकी रहे, ऐसी अल्लाह से दुआ कीजिए, कोशिशें कीजिए, वरना जितने हम बर्बाद हुए हैं इससे कहीं गुना ज्यादा हम बर्बाद होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अल्लामा इब्राहिम रज़ा साहब ने भी कहा था, जलसों का वो फायदा जो होना चाहिए नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जलसों के वो फायदे आपको मिले जो फायदे आपको मिलने चाहिए, तो इन जलसों में तकरीरें सुनिए, नाते सुनिए, साथ में दुआ कीजिए। परवरदिगार उलमा जितनी बातें कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें बताते हैं, हमें सुनने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आज जरूरत है हमें और आपको बदलने की। कितने अजीम लोग हैं फिलिस्तीन के, कितने अजीम लोग हैं वहाँ के, लड़ रहे हैं, सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम आदमी हम भी लड़ते अगर फिलिस्तीन में होते। हम आपको एक चारा बताएं, आप बिहार में रहते रहते लड़ सकते हैं, अपने गांव में खड़े खड़े लड़ सकते हैं, यहूदियत के खिलाफ, नसरानियत के खिलाफ, फिलिस्तीनी अहले ईमान का, मुसलमानों का आप साथ दे सकते हैं। आप भी उनके दर्द में यहीं से शरीक हो सकते हैं। आप भी नसरानियत के खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हैं। आप कहेंगे हम आदमियां ये मुमकिन कैसे है, हम रहे बिहार में, फिलिस्तीन है बहुत दूर, फिर उनसे ऐलान जंग हम कैसे कर पाएंगे? तो मैं रास्ता आपको बता देता हूं, गौर से आप सुन लीजिए, सुनिए। नसरानियत और यहूदियत आपके नबी की सुन्नतों से नफरत करती है। आप अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करके यहीं से ऐलान जंग कर सकते हैं। आप भी ऐलान जंग कर सकते हैं। नसरानियत नहीं चाहती है कि आपके नबी की कहीं बातें हो, नहीं चाहती है रसूलुल्लाह का कहीं तस्करा हो। आप अपने नबी का किरदार अपने जिंदगी में बसाकर आप ऐलान जंग कर सकते हैं। इसी तरह अपनी माओं से मैं कहना चाहूंगा, आपकी जिंदगी में आपका रोल बहुत बुलंद होना चाहिए। क्या हो गया है आपकी दुपट्टे की बरकतों को? पहले आप ही थी जिनकी तरबियत से जब बच्चा बड़ा होता था गौस बनता था, कुतुब बनता था। अब
ابدال بنتا تھا، غزالی بنتا تھا، رازی بنتا تھا۔ آج آپ کی دوپٹوں کی ہواؤں کی برکتیں کہاں چلی گئی ہیں، اور آج ہمارے ماں باپ کی تربیت کہاں چلی گئی ہے، وہ آغوش شریعت کہاں چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ لیکن آج کے اس اجلاس میں ہم ایک عظیم بزرگ کی زندگی کے اس مقدس پہلو کو آپ کے سامنے رکھ کر کچھ باتیں عرض کرنا چاہیں گے، جنہوں نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے۔ قیامت تک کے لیے ان کا نام کہیں لے لیا جائے تو انقلاب آ جائے، ان کو یاد کر لیا جائے تو زندگی میں انقلاب آ جائے۔ ایسے بزرگ کی بارگاہ میں آج ہم سب اپنی عقیدت کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس بزرگ کا نام لینے سے پہلے ہم آپ سے ایک بات بتانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے، حضور سرکار سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب جنگ ہوئی ہے تو اس جنگ میں ایک لشکر آیا تھا۔ اس لشکر نے صلاح الدین ایوبی سے اجازت مانگی، میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، یہودیت کے خلاف، نصرانیت کے خلاف۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، آپ تو علماء لوگ ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، مسجد سے آئے ہیں، ائمہ ہیں، اور آپ لڑنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر؟ آپ نے کہا ہم آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں مل کر، آپ کے لیے، مسجد کے لیے، غیرت کے لیے، عزت کے لیے ہم اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں سے پوچھا تھا، آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو ان علماء نے جواب دیا تھا، ہم سب کے سب سلسلے قادری سے تعلق رکھتے ہیں، غوث اعظم کے مرید ہیں۔ یہ علماء کی جماعت تھی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان لوگوں نے مل کر باضابطہ مسجد اقصیٰ کے لیے لڑائی لڑی تھی۔ اسی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج کا یہ خطاب ہم آپ کے سامنے کرنے والے ہیں۔ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ معاشرہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، پھوٹ چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ کوئی آنگن ایسا نہیں دکھا پائیں گے جہاں پر مائیں نہ رو رہی ہوں اپنے بچوں کی وجہ سے، کوئی گاؤں ایسا نہیں دکھا پائیں گے جہاں پر گالی گلوچ کرنے والا مسلمان نہ پایا جاتا ہو، کوئی گھر ایسا نہیں دکھا پائیں گے جہاں پر 2 گز زمین کے لیے بھائی بھائی کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی مکان، کوئی کمرہ ایسا نہیں دکھا پائیں گے جہاں پر غیبت کے بازار گرم نہ ہو۔ یہ آپ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، ان تمام ماحول سے ہم بھی گزر رہے ہیں اور آپ بھی گزر رہے ہیں۔ گناہ عام ہو چکے ہیں، بدتمیزی عام ہو چکی ہے، گالی گلوچ عام ہو چکا ہے۔ جلسوں میں بیٹھنے کا، علماء کی تقریر سننے کا، بزرگوں کو یاد کرنے کا وہ انداز جو کبھی بڑوں میں ہوا کرتا تھا آج بچوں میں پایا نہیں جا رہا ہے۔ یہ تمام کمیاں ہیں ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، اور ان تمام کمیوں کو دور بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو غوث اعظم یہودی کو مومن بنا سکتے ہیں وہی غوث اعظم گناہگار کو پرہیزگار بنا سکتے ہیں، بے نمازی کو نمازی بنا سکتے ہیں۔ آج انہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم اپنی گفتگو اسٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ہے غوث اعظم؟ اتنا عظیم مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ اتنے عظیم مرتبے پر آپ کیسے فائز کیے گئے؟ قیامت تک آپ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوگا، قیامت تک آپ سے بڑا کوئی مرتبے والا نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی کے زمانے سے لے کر قیامت تک آپ سے زیادہ پائے کا کوئی بزرگ نہیں ہوگا۔ فرد الافراد ہیں آپ، غوث الاقواس ہیں آپ، قطب الاقطاب ہیں آپ، شہنشاہ مشرقین ہیں آپ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ ملا۔ آپ کہیں گے حماد میاں یہ مرتبہ ان کو ملا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سادات گھرانے کے تھے اس لیے اللہ نے یہ مرتبہ دے دیا۔ سادات گھرانے کے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن اللہ نے سب کو ایک جیسا مرتبہ نہیں دیا ہے۔ خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے سادات گزرے ہیں، خود ان کے استاذ بھی سید ہی تھے، شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نام تھا۔ اللہ نے ان کو بھی اتنا بڑا مرتبہ نہیں عطا کیا ہے لیکن غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم مرتبہ عطا کر رہا ہے۔ جانتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جنہوں نے تقریباً 50 سال تک فقط علم دین حاصل کیا ہے۔ بزرگوں میں صرف غوث اعظم ایک ایسی شخصیت ہے 50 سال تک فقط علم حاصل کیا ہے۔ آج ہمارے ہیں اور آپ کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ مدرسوں کی کیا اوقات ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والوں کی کیا حیثیت ہے؟ آج سب سے زیادہ عدم دلچسپی کا اگر کوئی شکار نظر آتا ہے وہ ہم نظر آتے ہیں اور آپ نظر آتے ہیں، ہماری مائیں نظر آتی ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے 5ویں صدی میں ایک 18 سال کا لڑکا اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا، ماں کی عمر 80 سال کی تھی۔ کیسی مائیں ہوا کرتی تھی اس دور میں، اور آج کی مائیں فرق کریں اور محسوس
محسوس کریں. کبھی آئینے کے سامنے جائیں تو اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے بدلے ہوئے کردار کو, بدلے ہوئے مزاج کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں. کتنی عظیم ماں ہوا کرتی تھی. 80 سال کی ایک بیوہ ماں ہے, شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, جیلان میں رہ رہی ہے, 18 سال کا بچہ ان سے گفتگو کر رہا ہے, میری امی میں یہاں رہنا نہیں چاہتا, مجھے جانے دیجئے, میں بغداد جانا چاہتا ہوں. بغداد کا ماحول خراب ہے, بغداد میں قدریہ ہے, بغداد میں جبریہ ہے, بغداد میں باطنیہ ہے, بغداد میں معتزلہ ہے, بغداد میں فرقہ پرستی ہے, بغداد میں نفرت ہے, بغداد کا مسلمان تباہ ہو رہا ہے. بغداد کی عورتوں نے دوپٹے اٹھا کر پھینک دیے ہیں. اب بغداد میں کوئی حیا کا تصور نہیں باقی رکھنا چاہتا. بغداد تباہ ہو رہا ہے, مسلمانوں کی مرکزیت ٹوٹ رہی ہے. 18 سال کا یہ لڑکا ایک مسلمان 80 سال کی بیوہ ماں سے یہ گفتگو کر رہا ہے. ہے آپ کے گاؤں میں ایسے بچے, ہے آپ کے گاؤں میں ایسی مائیں, ہیں تو آپ بھی مسلمان, ہیں تو آپ کی مائیں مسلمان, ہیں تو آپ کے بچے بھی مسلمان. کیا آپ کا بچہ بھی کبھی آ کر یہ بات کرتا ہے, ابا مجھے دینی پڑھائی کرنی ہے, ابا مجھے دین اسلام کی خدمت کرنی ہے, ابا مجھے جانے دیجئے, علم دین حاصل کرنا ہے؟ کیا آپ کے یہاں بھی کوئی یہ گفتگو آج کے دور میں کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں حماد میاں, خال خال کبھی کوئی مل جائے تو بڑے نصیب کی بات ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر ہے, ماں سے گفتگو کر رہے ہیں, جانے دیجئے بغداد, دین کی خدمت کروں گا. بغداد تباہ ہو رہا ہے, بغداد کا مسلمان مارا جا رہا ہے, وہاں پر نفرتیں جنم لے رہی ہیں. مولا علی نے جس ملک کو راجدھانی اور دارالحکومت بنایا تھا, آج وہ ملک خطرے میں ہے. تو جانتے ہیں ماں نے کیا کہا تھا؟ آج کی ماں ہوتی تو شاید کہتی چھوڑو میاں, چھوڑو میرے بچے, بہت سارے مسلمان بغداد میں رہتے ہیں, فکر وہ لوگ کر لیں گے, تمہیں اتنا دور جانے کی کیا ضرورت ہے. سفر کی صحبتیں اس زمانے کی بڑی جان لیوا ہوا کرتی تھی. کبھی آپ پڑھیے گا, آج کے دور کی طرح نہیں کہ بس پہ چڑھے اور کئی سو کلومیٹر کا آپ نے سفر کر لیا. وہ دور بڑا عجیب تھا, وہ مہینوں چلنا پڑتا تھا. پانی کا قطرہ نصیب ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. کب رابری ہو جائے, کب کوئی کسی کو لوٹ کر مار دے, قتل کر دے, کچھ خبر نہیں ہوتی تھی. لیکن 80 سال کی اس ماں نے جو جواب دیا, جانتے ہیں کیا جواب دیا تھا اپنے بیٹے سے؟ کہا تھا میرے بیٹے عبد القادر, میں بیوہ ہوں, 80 سال کی عمر ہے, اور تم سمجھ رہے ہو کہ شاید میں تمہیں اجازت نہ دوں گی, لیکن سنو, میں ایک مومن باپ کی مومنہ بیٹی ہوں, مومن شوہر کی مومنہ بیوی ہوں, مومن بیٹے کی مومنہ ماں ہوں. تم اسلام کے لیے جا رہے ہو, رسول اللہ کے لیے جا رہے ہو, قرآن کے لیے جا رہے ہو, حقانیت کے لیے جا رہے ہو, جاؤ بغداد جاؤ. اللہ نے مجھے ایک عبد القادر دیا ہے, اللہ مجھے 1000 عبد القادر دیتا, میں ہر عبد القادر کو دین پر قربان کر دیتے. یہ ایک ماں کہہ رہی ہے, یہ ایک مسلمان ماں کہہ رہی ہے, جو آج کی مائیں کہنے سے کترا رہی ہیں, جو آج کی مائیں کہنے کا جذبہ نہیں رکھتی ہیں. ایک مسلمان ماں کتنا جذبہ رکھتی تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہو رہا ہے, اتنا عظیم سفر, اتنا مقدس سفر, صحبتوں سے بھرا سفر, 18 سال کی عمر میں سفر بغداد کا کر رہے ہیں. جانتے ہیں کیا تھا بغداد؟ بغداد ہارون رشید کی آماج گا رہا ہے, بغداد عمر بن عبد العزیز کی آرام گا رہا ہے, بغداد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی دارالحکومت رہی ہے, بغداد جہاں سے مسلمانوں کا وقار پوری دنیا کو نظر آتا تھا, بغداد جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے کاروبار کا سکہ بٹھایا تھا, آج وہ تباہی کی کگار پر تھا. اور 18 سال کی عمر میں غوث اعظم اپنے گھر سے چل دیے ہیں. چاہتے تو اور بھی طریقے تھے, کرامت طریقہ تھا, آپ جا سکتے تھے کرامت کے ذریعے. اتنی بھوک اور شدت, بھوک کی شدت برداشت کرنے کے بعد آپ سفر کر رہے ہیں, ڈاکوؤں کا سامنا کر رہے ہیں, قتل کرنے والوں کا سامنا کر رہے ہیں. آپ کہیے گا نہیں حماد میاں غوث اعظم تو پیدائشی ولی ہیں, چلے جاتے کرامت کی بنیاد پر. تو جانتے ہیں میں نے پوچھا حضور کرامت سے کیوں نہیں چلے گئے؟ تو حضور نے جواب دیا جا سکتا تھا, اللہ نے مجھے یہ طاقت اور قدرت دی تھی, لیکن میں گیا نہیں, کیونکہ میں آنے والے اپنے تمام قادری غلاموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں دین کے لیے سفر کرنا, محنت
محنت کرنا، پسینہ بہانا، قربانی دینا ان کے پیر غوث اعظم کی پسندیدہ سنت رہی ہے۔ میں اپنے قادری غلاموں کو بتانا چاہ رہا ہوں یا آپ کو بتا رہے ہیں، غوث اعظم ایک لمبا سفر کر کے پہنچے، ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، اس مدرسے کا نام تھا مدرسہ نظامیہ۔ یہ نالج کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کے یہاں ایک مدرسہ ہے ایکمبا میں، پورے بہار کو یہ مدرسہ سنبھالتا ہے۔ میں جہاں جہاں گیا ہوں، 2 دسمبر میں بھی یہی تھا، سمستی پور کے قریب، وہاں کے علماء نے بتایا، بہت سارے علماء آئے تھے، ان لوگوں نے کہا حضرت ہم سب ایکمبا کے پڑھے ہوئے لوگ، علماء حضرات کی جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ کی تہذیب کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ حضرت وہاں کے ناظم اعلیٰ ہیں، میں جانتا ہوں کہ میرا شرف ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے۔ آج مدرسوں میں پڑھنے والوں کو یا علم دین حاصل کرنے والوں کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ آج مدرسے میں پڑھنے والوں کو، علم دین حاصل کرنے والوں کو وہ عزت، وہ وقار آج کا سماج، مسلم سماج نہیں دے پا رہا ہے جو انہیں ملنا چاہیے۔ لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، مدرسہ اتنا انقلابی ادارہ ہوتا ہے جس نے ایک عالم کو نہیں کئی عالم میں انقلاب برپا کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم مدرسہ نظامیہ گئے، یہ وہی مدرسہ نظامیہ ہے جس میں امام غزالی پڑھاتے تھے، پرنسپل رہے امام غزالی، یہیں سے پڑھا کر پہنچے بیت المقدس، تقریباً 10-12 سال امام غزالی نے وہاں بھی درس و تدریس کی خدمات انجام دیے۔ بیت المقدس میں سرکار غوث اعظم پہنچے، ان کے پیر تھے، ان کے استاذ تھے شیخ ابو سعید مخزومی، کہیں سبحان اللہ، ان کے نام پر کہیں سبحان اللہ۔ شیخ ابو سعید مخزومی پرنسپل تھے، حضرت گئے، داخلہ ہو گیا، ایڈمیشن لے لیا۔ شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ ان کا خیال رکھنے لگے، آپ پڑھنے لگے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ایک اور استاد تھے، ان کا نام تھا شیخ حماد دباس، یہ شہد کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ان کے شہد کی خصوصیت تھی دنیا کے سارے شہد پر مکھیاں بیٹھ جاتی تھی، یہ شہد جو خرید لیتے تھے اس پر مکھی کبھی نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ جب میں پڑھنے لگا، بغداد کا ماحول تھا، بغداد جو پوری طرح سے تباہ ہو رہا تھا، اللہ نے میرے ذریعے بغداد کو وہ ترقی عطا کی کہ ایک وقت آیا، ایک نحیف اور لاغر آدمی پڑا ہوا تھا زمین پر، میں نکلا، مجھ سے اس نے کہا عبد القادر السلام علیکم، عبد القادر السلام علیکم۔ میں نے اس کو جواب دیا، تو اس نے مجھ سے کہا عبد القادر میرے پاس آؤ۔ میں قریب گیا، اس نے کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا تم لاغر ہو، کمزور ہو، موت کے قریب ہو، پریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو، بالکل نحیف ہو چکے ہو۔ اس نے کہا صحیح دیکھا آپ نے، میں کمزور ہو چکا ہوں، موت کے قریب ہوں، لاغر ہوں، سہارے کی ضرورت ہے، مجھے سہارا دیجئے، کھڑا ہونا چاہتا ہوں، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اس کو کھڑا کر دیا، ساتھ ہی ساتھ تمام امت مسلمہ کو ایک پیغام دے دیا، جب بھی کوئی بے سہارا آپ کا سہارا مانگے تو اس کو سہارا دے دینا، غوث خوش ہو جائیں گے، غوث اعظم کی روحانیت خوش ہو جائے گی، اس کو سہارا دیجئے۔ آج دور ہے، ہاتھ جھٹک رہے ہیں ہم، ہاتھ پکڑیے ایک دوسرے کا، حسد بند کیجئے، غیبت بند کیجئے، بدتمیزی بند کیجئے، سہارا بنیے ایک دوسرے کا۔ سہارا دیا غوث اعظم نے، وہ کھڑے ہو گئے، آپ جانے لگے، انہوں نے پھر بلایا عبد القادر ایک وقت تھوڑا سا وقت دیجئے، میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، اس نے پوچھا جانتے ہو میں کون ہوں؟ غوث اعظم نے کہا نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ کہا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں انسان ہوں، لیکن میں انسان نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کا دھرم، آپ کا دین اسلام ہوں، انسان کی شکل میں اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے، ساری دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے بھیجا ہے کہ میں کمزور ہو چکا تھا، لاغر ہو چکا تھا، بے سہارا ہو چکا تھا، موت کے قریب آ چکا تھا، آج تم نے مجھے سہارا دے کر پھر سے دین اسلام کو کھڑا کر دیا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عظیم الشان کارنامہ رہا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نہیں جانتے اتنی عظیم المرتبہ شخصیت دین اسلام کی خدمات شروع کی. ہفتے میں 3 دن آپ درس حدیث دیتے تھے. ان سے بڑا اس زمانے کا کوئی مفتی نہیں, ان سے بڑا اس زمانے کا کوئی محدث نہیں, ان سے بڑا اس زمانے کا کوئی مفسر نہیں, ان سے بڑا اس زمانے کا کوئی صوفی نہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنی عظیم المرتبہ شخصیت. آپ ہر سال ربیع الاول شریف کے موقع پر نبی کا میلاد منایا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں 11ویں کا فلسفہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک کا کوئی تعلق نہیں ہے 11ویں سے. 11ویں جو آپ مناتے ہیں اس کا کوئی تعلق 11ویں شریف کا تعلق سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں. آپ کا وصال تو 17 ربیع الثانی, آپ کا وصال 17 ربیع الثانی ہے. پھر آپ لوگ 11 تاریخ کو یہ 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ جانتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 11ویں کی جو شب لگتی ہے اس شب میں سرکار غوث پاک ہر سال اپنے نبی کا میلاد مناتے تھے. ہر سال ربیع الاول میں 11ویں کی شب میں ہر سال نبی کا میلاد مناتے تھے. ایک روایت کے مطابق ایک دن خواب میں نبی جلوہ گر ہوئے, کہا میرے عبد القادر میرے بچے تم میرا میلاد 12 ربیع الاول کو مناتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے. تم میرے لیے ربیع الاول مناتے ہو, 12ویں مناتے ہو, دنیا تمہارے لیے 11ویں منایا کرے گی قیامت. یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عشق رسول تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سرکار غوث اعظم وہاں آپ 3 دن درس حدیث کرتے تھے. ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فتویٰ آیا. آپ کتنے بڑے مفتی تھے اس کو کبھی ملاحظہ کرنے کی کوشش کیجئے اور محسوس کرنے کی کوشش کیجئے. ایک فتویٰ آیا, میاں بیوی گئے ہوں گے حج کرنے, میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا اور شوہر نے کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ اگر میری نماز میں کائنات میں کوئی اور شریک ہوا, میری کسی عبادت میں کوئی اور شریک ہوا تو تجھے 3 طلاق, کہیں پر بھی کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. بیوی پریشان ہو گئی, اے اللہ اب میرا کیا ہوگا؟ یہ تو آئے حج کرنے کے لیے, مجھ سے لڑ گئے اور ایسی شرط کے ساتھ مجھے طلاق کی شرط دے گئے ہیں, اب کیا ہوگا؟ اب اس کا مسئلہ آپ سمجھ لیں. انہوں نے یہ کہا کہ میری کسی بھی عبادت کے ساتھ دنیا میں کہیں اور کوئی اگر اس وقت شریک ہوا تو تجھے 3 طلاق. یعنی کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں تنہا پڑھوں, کائنات میں کہیں اور نہ پڑھے. اگر میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میں تنہا دوں, کائنات میں کوئی اور اس وقت دیتا ہوا نظر نہ آئے. اگر میں یہاں پر کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو تنہا کروں, پھر کوئی اور نہ کر رہا ہو, اگر کوئی بھی کرتا ہوا پایا گیا تو بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گی. ایسی شرط کے ساتھ انہوں نے کہہ تو دیا. بیوی پریشان ہو گئی, فتویٰ لے کر پہنچی عرب و عجم کے تمام مفتیان کرام کے پاس. سب سے پوچھا گیا اس مسئلے کا حل بتا دیجئے کیا ہوگا؟ میاں صاحب کہہ تو گئے لیکن اب بہت پریشان تھے, اب سوچ رہے تھے کہیں سے کوئی حل نکل جائے, لیکن حل کیسے تلاش کیا جائے گا؟ نماز تو آپ بھی پڑھتے ہیں, آپ کو کیا خبر کہ دوسرے گاؤں میں اسی وقت کوئی اور بھی نماز پڑھ رہا ہو. سجدے آپ بھی کرتے ہیں, آپ کو کیا خبر کہ کسی اور گاؤں میں کوئی اور بھی اس وقت سجدے کر رہا ہو. یہ فتویٰ گیا ہر مفتی کے پاس, سارے مفتیان کرام حیران ششدر ہو گئے, فتوے واپس آ گئے, کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا. بڑھیا اور بوڑھے دونوں پریشان تھے, پریشانی کے عالم میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں بات کر ہی رہے تھے. اچانک ایک آدمی آیا, اس نے پوچھا آپ پریشان ہیں؟ کہاں ایسی سی بات ہو گئی ہے. کہاں گئے فتویٰ لے کر؟ کہا بھارت گئے, انڈیا گئے, افریقہ گئے, عرب گئے, مفتیوں کے پاس گئے, محدث کے پاس گئے, فتوے کا حل نہیں نکل پایا. تو اس نے جواب دیا تم سب کے پاس گئے لیکن کیا تم غوث پاک کے پاس گئے ہو, عبد القادر کے پاس گئے ہو؟ ان کا ابھی تک نہیں گئے ہیں. کہا کہیں مت جاؤ, سیدھے محی الدین کے پاس چلے جاؤ, وہ مشکل تمہاری حل کر دیں گے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ لے کر آئے. سرکار غوث اعظم نے وہ مسئلہ دیکھا, سوال پڑھا اور نیچے جواب لکھ دیا.
نیچے جواب لکھ دیا۔ جانتے ہیں جواب کیا تھا؟ اب یہ جواب سننے سے پہلے آپ لوگ آخر وقت یہ بتا دیں کہ آپ بیدار ہیں اپنے رب کے نام پر، خدا کے نام پر۔ سب لوگ ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ جانتے ہیں کیا جواب تھا؟ سرکار غوث اعظم نے جواب دیا کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو تنہا کی جائے اور کسی کو اس کی شرکت کے ساتھ روکا جا سکے سوائے ایک عبادت کے۔ جاؤ کعبہ جو طواف کر رہے ہیں انہیں روک دو، کیونکہ کعبہ دنیا میں ایک ہی جگہ ہے، کہیں اور ہے نہیں، اور طواف کی عبادت صرف کعبے ہی میں ہو پائے، کہیں اور ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، نور سرکار سے معمور ہے سینہ تیرا، روئے و شمس کا صدقہ رخ زیبا تیرا، زلف واللیل سے مہکا ہے عمامہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی دینی خدمات بہت ہیں، آپ نے محنت بہت کی ہے، آپ نے مشقت بہت کی ہے، کرامتیں آپ نے بہت سنی ہوں گی، بے شک سنیے، آپ کثیر الکرامت بزرگ ہیں، آپ کی زندگی کرامت ہے، آپ کا سونا کرامت ہے، آپ کا چلنا کرامت ہے، آپ کا پھرنا کرامت ہے، سراپا وجود کرامت ہے۔ غوث اعظم ایسے با کرامت بزرگ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں ان کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے 50 سال کی عمر تک فقط دین حاصل کیا، 50 سال کی عمر تک، اور کسی بزرگ میں یہ خاصیت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھانا شروع کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیے اپنے بچوں کو، لکھائیے اپنے بچوں کو، بدلیے اپنی زندگی کو۔ آنے والا دور اتنا بھیانک اور اتنا کالا ہے آپ کی نسلوں کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی تہذیب اور تمدن کے لیے، اس کے بارے میں سوچتے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ اس لیے تیاری آپ کو ابھی سے کرنی ہوگی۔ اپنے بچوں کو بنائیے عالم، ڈاکٹر، انجینئر، پڑھائیے لکھائیے، اچھا بنائیے۔ امیر بنانے سے پہلے، دولت مند بنانے سے پہلے، لیڈر بنانے سے پہلے بچے کو عاشق رسول بناؤ، غلام محمد بناؤ۔ نسلوں کی حفاظت کیجئے اور ان سب کی حفاظت ہو جائے گی جہاں، جانتے ہیں کہاں؟ مدارس اسلامیہ سے ان کو منسلک کیجئے، مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجئے، مدرسوں میں پڑھائیے۔ لیکن آپ سے ایک بات اور بھی ہم کہنا چاہیں گے، مدرسوں کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیجیے، ان بچوں کو اس لائق بنائیے کہ یہ روزگار کے لائق ہوں، آپ کے لیے، اب آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت کی ہے۔ ان کے زمانے میں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت اہم کاموں میں سے ایک عظیم الشان کارنامہ سرکار غوث اعظم کے زمانے میں یہ ہوا کہ آپ نے سلسلہ قادریہ کی بنیاد تو ڈالی ہی، پوری دنیا میں جتنے سلسلے ہیں ہر سلسلے پر خاص کرم بھی آپ نے فرمایا۔ سلسلہ سہروردیہ بہار آیا، امام تاج الدین فقیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سہروردی ہیں، انہی کے پیر ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پیر ہیں شرف الدین یحییٰ منیری، انہی کے مرید ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا آیا کرتے تھے سرکار غوث اعظم کے پاس۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ حضور میرا بھتیجا ہے شہاب الدین، اس پر کرم کر دیجئے، یہ فلسفہ پڑھتا ہے، منطق پڑھتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، لاجک پڑھتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس پر کرم کر دیجئے۔ سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد کیسے پڑی وہ بتا رہا ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی 14 سال کی عمر تھی، سامنے لائے گئے، سرکار غوث اعظم سے ان کے چچا نے کہا حضور یہ میرا بھتیجا ہے، اسی کو لانا تھا، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہاب الدین سہروردی کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا شہاب الدین سب کچھ یاد ہے؟ کہا حضور سب یاد ہے،
سارے اصول فلسفے کے یاد ہیں، آپ کہیے تو میں سنا دوں۔ غوث اعظم نے ہاتھ پھیرا، پوچھا شہاب الدین یاد ہے؟ کہ حضور سب بھول گیا ہوں، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے چچا نے کہا حضور میں تو لایا تھا تاکہ اور کچھ مل جائے، یہاں تو آیا تو جو کچھ تھا وہ بھی خالی ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا تم نہیں جانتے، پرانی نئی چیز لکھنے کے لیے تختی پر پرانی چیز مٹانی پڑتی ہے، وہ میں نے مٹا دی ہے۔ دوبارہ دست اقدس رکھا، دعا کی، کہا شہاب الدین کچھ یاد آ رہا ہے؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے عرض کیا حضور یاد آئے نہ آئے میں بھول گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم آج پہلی بار آپ کے چہرے میں خدا کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، اللہ کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کو رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار غوث اعظم نے نوازا، سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد پڑی، سلسلہ سہروردیہ کی ذیلی شاخ بنی سلسلہ شاذلیہ، جس کے عظیم بزرگ ہیں شیخ حسن الشاذلی، امام بوصیری رحمت اللہ علیہ جن کا مزار مصر میں ہے، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، سلسلہ شاذلیہ کے عظیم بزرگ ہیں۔ اب سنیں شہاب بہاء الدین نقشبند نے نقشبند سلسلے کی بنیاد ڈالی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے ان کے ملک کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تھا، اس ملک کا نام ہے ازبیکستان، یہ ہے رشیا USSR میں کبھی تھا، اسی کے بغل میں تاجکستان، خراسان، آذربائیجان، ترکمانستان، یہ 6 ممالک مسلمانوں کے آج بھی موجود ہیں۔ وہیں ہے ازبیکستان، ازبیکستان میں مزار بہاء الدین نقشبند کا، وہیں مزار امام بخاری کا، وہیں سمرقند بھی ہے، وہیں بخارا بھی ہے، لیکن ازبیکستان ہمیشہ ایسا نہیں رہا۔ ازبیکستان کو ایسے بھی دور سے گزرنا پڑا ہے جب ازبیکستان میں کوئی اللہ کا نام نہیں لے سکتا تھا، رسول اللہ کی بات نہیں کر سکتا تھا، قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، اذان نہیں دے سکتا تھا، مسلمانوں کے لیے مصیبت کی گھڑی تھی، مسلمانوں کے لیے پریشانیوں کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کی داڑیاں وہاں بھی نوچی جا رہی تھی۔ تو اس وقت شہاب الدین کے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا، اشارہ کر کے یہاں کے مسلمان پریشان نہ ہوں، ان سے مصیبتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ کریں گے، وہ پریشان نہ ہوں۔ یہاں پر اسلامی چراغ بجھانے کی کوششیں کی جائیں گی، لیکن اسلامی چراغ بجھے گا نہیں، کیونکہ اس چراغ کو پھر سے جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ 157 سال کے بعد بہاء الدین کو یہاں پیدا کرنے والا ہے۔ بہاء الدین یہاں پیدا ہوں گے، اور بہاء الدین وہاں پیدا ہوئے، نقشبند سلسلے کی بنیاد ڈالی گئی۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، سرکار غوث اعظم نے بھارت بھیجا، اور یہ سلسلوں کا کرم ہے جنہوں نے سارے عالم میں آج کلمہ لا الہ الا اللہ کی مہک پھیلا رکھی ہے۔ یہ سلسلوں کا کرم ہے جنہوں نے آج ہمیں روشناس کرایا ہے توحید سے، یہ سلسلوں کا کرم ہے، اولیاء اللہ کا کرم ہے۔ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ بھارت میں کیا کوئی نبی آئے تھے، کیا کوئی رسول آئے تھے؟ یہاں پر اسلام کیسے پہنچا، لا الہ الا اللہ کا تصور کیسے پہنچا، تبلیغ کا تصور کیسے پہنچا، توحید کی باتیں کیسے پہنچی؟ خدا ایک ہے، اس کا علم آپ نے کیسے جانا؟ آپ جانتے ہیں کیسے جانا؟ پورے بھارت کا آپ سفر کر لیجئے، یہاں پر نبیوں کا مزار آپ کو نہیں ملے گا، رسولوں کی آمد کا یہاں پر پتہ نہیں چلتا، کتنے رسولان اعظام یہاں پر آئے، تاریخ اس تعلق سے خاموش ہے۔ لیکن بھارت کے چپے چپے میں اصنام پرستوں کی کمی نہیں تھی، بت پرستوں کی کمی نہیں تھی، بھارت کے چپے چپے میں شرک کرنے والوں کی کمی نہیں تھی، ہر جگہ شرک ہوا کرتا تھا، کوئی توحید کا مطلب بھی نہیں جانتا تھا، مسجد کا معنی بھی نہیں جانتا تھا، اللہ کا مطلب جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن آج جہاں آپ چلے جائیں، جس گاؤں میں چلے جائیں، جس دھرتی پر چلے جائیں، جس پر آپ قدم رکھ دیں، جس شہر میں چلے جائیں، جنگل کے کسی کونے میں چلے جائیں، ہر جنگل کے کونے کونے تک الحمدللہ اسلام پہنچا ہوا نظر آ رہا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ وہاں نظر آ رہے ہیں۔
آپ مجھے بتا دیجئے ذرا حماد میاں وہاں پر یہ کیسے پہنچا تھا؟ ابھی تو میں گیا تھا مہاراشٹرا، جنگل میں، رتنا گری کے جنگل میں، جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، ایسا علاقہ تھا۔ وہاں جنگل کے اندر ایک جلسہ تھا، لوگوں نے وہاں پر کر رکھا تھا، انتظام انسرام دیکھا، مجھے تعجب ہوا، میں نے پوچھا یار یہاں پر تم لوگ آئے کیسے؟ یہاں پر مسلمان آ جائیں گے؟ ہمیں بڑا تعجب ہو رہا ہے، یہ تو جنگل ہے، یہاں پر تو لوگ بھٹک جائیں گے، یہاں پر تو کھانا دور دور تک نہیں پہلے مل پاتا ہوگا، آپ لوگ یہاں پر کیسے بسے؟ یہاں پر لا الہ الا اللہ آیا کیسے؟ یہاں پر اسلام آیا کیسے؟ سنیوں، مسلک اعلی حضرت والوں، کوئی جتنا بھی بہکائے بہکیے گا مت، ایک حقیقت بتا رہا ہوں اولیاء اللہ کے متعلق۔ گاؤں والے مجھے لے کر آئے، میرا ہاتھ پکڑ کر دکھایا دور سے، وہاں ایک مزار تھا، اس مزار میں ایک بزرگ آرام فرما تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حضور آپ کے سوال کا یہ جواب ہے۔ کہا کیسے؟ کہا آپ پوچھ رہے تھے کہ یہاں پر اسلام کون لے کر آیا، تو سنیے 400 سال پہلے اس جنگل میں ہمارے باپ دادا کو کلمہ پڑھانے والا کوئی اور نہیں، یہی اللہ کا ولی تھا جو یہاں پر۔ اور یہ صرف ایک مہاراشٹرا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، چھتیس گڑھ چلے جائیں، آپ اڑیسہ چلے جائیں، آپ بہار چلے جائیں، آپ آج بہار کے چپے چپے میں اگر آپ کو اللہ کے ماننے والے لوگ نظر آ رہے ہیں، داڑیاں نظر آ رہی ہیں، سنت پر عامل لوگ نظر آ رہے ہیں، اور ماؤں کے سروں پر اور سینوں پر اگر دوپٹے نظر آ رہے ہیں، خدا کی قسم اس میں بہت بڑا کرم تاج الدین فقی کا تو ہے ہی، ان کے پورے خانوادے کا کرم ہے اور ان کی محنتیں۔ اور شریف وہ ہے جو اپنے محسنوں کو یاد رکھے، احسان کرنے والوں کو یاد رکھے۔ حاجی عبدالخالق صاحب مجھ پر احسان کریں اور میں ان کا احسان بھول جاؤں تو مجھ سے بڑا رذیل کوئی نہیں ہے۔ بزرگوں نے ہم پر احسان کیا ہے ہمیں دین اسلام دے کر، ان کا احسان ہم پر ہے، ہم شریف ہیں اسی لیے ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ جن کی شرافت چلی گئی وہ انہیں یاد کرنے کو اب بدعت کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، ان کے نصیبے میں نہیں رہی۔ لیکن الحمدللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل ہم تمام لوگوں کو اولیاء اللہ کی تربت کی بھیک عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں دنیا اسلام میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جو نقوش چھوڑ گئے ہیں وہ بہت عظیم ہیں، ناقابل فراموش ہیں۔ غوث اعظم کے زمانے میں ایک بزرگ تھے محدث، ان کا نام ہے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ۔ زندگی کے ان کے دو پہلو ہیں، پہلی زندگی ان کی وہ ہے جس میں یہ صرف حدیث پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر کسی پر جرح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صرف تعلیم سے تعلق ہے، نہیں جاتے کسی بزرگ کے یہاں، نہیں جاتے کسی خانقاہی آدمی کے یہاں، نہیں ملتے کسی خانقاہی آدمی سے، نہیں ملتے کسی وظیفہ کرنے والے سے، ان کی یہ زندگی رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے جب تقریر کرنی شروع کی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں ہزاروں لوگ آتے تھے ان کی تقریر سننے کے لیے، 70 ہزار افراد آپ کی تقریریں سننے آتے تھے، 400 علماء آپ کی تقریر صرف نوٹ کیا کرتے تھے، آپ کی باتیں نوٹ کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور تقریر میں اتنی جاذبیت، اتنا اثر کیسے آیا؟ تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں تو عجمی ہوں، عربیوں کے سامنے بولنے سے میں تھوڑا گھبرایا، ڈرا، کھڑا ہوا، آنے والا تھا تقریر کرنے، میں عجمی عربیوں کے سامنے کیسے بولوں گا؟ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، گھبرا ہی رہا تھا، اتنے میں میں نے دیکھا روحانی طور پر مصطفیٰ جلوہ گر، رسول اللہ جلوہ گر ہوئے۔ میں نے کہا حضور آپ میرے نانا آپ جلوہ گر ہوئے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں عبد القادر کیوں ڈرتے ہو، کیا بات ہے، خطاب کرو، تقریر کرو۔ کہا حضور وہ عربی ہیں، میں عجمی ہوں، خطاب کرنے سے گھبرا رہا ہوں۔ نبی نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں 7 بار ڈالا، آج جو خطابت میں زور ہے اسی لعاب دہن کی برکت ہے۔ یہ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا۔ سرکار غوث اعظم جب تقریر کرتے تھے ہزاروں کا مجمع آپ کی تقریر سنتا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دوست آتے تھے محدث ابن جوزی کے آپ کی تقریر سننے کے لیے،
تو سرکار محدث ابن جوزی سے ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلا کیجئے غوث اعظم کی تقریر سننے. ان کا ارے وہ بابا ہیں, وظیفہ کرتے ہیں, دعا تعویذ وغیرہ ان کے ہاں, میرا تعلق علم سے ہے, حدیثوں سے ہے, قلم سے ہے, کتابوں سے ہے, میں کیا کروں گا دعائیں کرنے والوں کے پاس جا کر یا وظیفہ کرنے والوں کے پاس جا کر. تو انہوں نے کہا نہیں حضور تقریر بہت اچھی ہوتی ہے, شاندار, بڑی پر اثر ہوتی ہے, آپ چلے تو صحیح. کہا میں نہیں جاتا. ایک دن, 2 دن, 3 دن گزر گئے. ان کے دوست برابر ان سے اصرار کرتے رہے. ایک دن ان کے دوست نے کہا حضور آج چلیے, عبد القادر جیلانی کی تقریر سن لیجئے. سرکار غوث اعظم کے محفل میں آج پہلی بار محدث ابن جوزی آئے. قدم بڑھا رہے تھے, خدا کی قسم جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہے تھے خوش قسمتی ان کے قدموں کو بوسہ دے رہی تھی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آئے. غوث اعظم نے انہیں دیکھ لیا. اس کے بعد ایک حافظ کو بلایا, کہا کچھ پڑھو, کوئی آیت کریمہ پڑھو. حافظ نے آیت کریمہ پڑھی. غوث اعظم نے اس ایک آیت کریمہ کا ترجمہ بتا کر اس کی ایک تفسیر بیان کی. تفسیر کا مطلب ایکسپلینیشن, کسی کو ایکسپلین کر کے بتانا, یہ ٹرانسلیشن کے بعد ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم نے جب یہ بتایا تو ان کے دوست جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے پوچھا ابن جوزی کیا آپ کو معلوم ہے جو غوث اعظم نے بتایا ہے؟ کہا ہاں یہ تفسیر میں جانتا ہوں. سرکار غوث اعظم نے دوسری بتائی. کہا یہ معلوم ہے؟ کہا ہاں یہ بھی پتا ہے. سرکار غوث اعظم نے تیسری, چوتھی, 10ویں بتائی. کہا یہ معلوم ہے؟ کہا 10 تفسیریں مجھے پتا ہے, میں نے پہلے سے پڑھ رکھی ہیں. غوث اعظم نے 12, 13, 14 تفسیر بتائی. محدث ابن جوزی نے کہا یہ بھی میں نے پڑھ رکھی ہیں. غوث اعظم نے اسی ایک آیت کریمہ کی اب 15ویں تفسیر بیان کی. محدث ابن جوزی سے پوچھا کہ یہ پتا ہے؟ کہا نہیں یہ نہیں پتا ہے. غوث اعظم نے 16ویں بیان کی. کہا یہ پتا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں پتا ہے. غوث اعظم نے 17ویں بیان کی. کہا محدث ابن جوزی سے یہ پتا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں پتا ہے. غوث اعظم نے اسے ایک آیت کریمہ کی 40 تفسیریں بیان کی. محدث ابن جوزی پر جذبہ آ گیا, کرتا پھاڑ دیا. پھاڑنے کے بعد قریب آئے, غوث اعظم کے قدموں کو پکڑ کر کہا حضور بہت ڈھونڈا کالا کالا کے ذریعے تاکہ خدا نظر آ جائے, نہیں آیا. آج کی محفل میں آج خدا کی رحمتوں کا میں جلوہ دیکھ رہا ہوں اور میں مشاہدہ کر رہا ہوں. محدث ابن جوزی کی زندگی بدلی. غوث اعظم نے ان کے لیے دعا کی. زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے, اب تک وہ بہت بڑے محدث کے نام سے مشہور تھے, اب دنیا جب بھی انہیں کہتی ہے عاشق رسول کہتی ہے. ابن جوزی وصال کرنے لگے تو بچوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا میرے بچوں اگر میں مر جاؤں تو مجھے خاص قسم کے پانی سے نہلانا, عام پانی سے مت نہلانا. یہ ابن جوزی کا حوالہ دے رہا ہوں. کوئی وہابی قسم کا آدمی ملے تو کبھی اس سے پوچھے گا ان کے تعلق سے. کوئی اس طرح کا آدمی جو بدعقیدہ ہو وہ ملے, کبھی ان سے آپ پوچھے گا. محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ چھوٹے موٹے محدث نہیں ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. ان کا عقیدہ ملاحظہ کر لیجئے. کہتے ہیں اپنے بچوں سے اگر مرنے لگوں, مر جاؤں, وصال کر جاؤں تو عام پانی سے مت نہلانا, خاص پانی سے نہلانا. کہ حضور اس پانی کو خاص کیسے بنایا جائے گا ابا جان؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ روشنائیوں کی راکھ ہے. روشنائیوں کی راکھ. کہ وہ روشنائی کی راکھ کیا ہے؟ کہ اس راکھ کو پانی میں ملا دینا. بچوں نے کہا وہ روشنائی کی راکھ کیا ہے ابا؟ تو آپ نے جواب دیا یہ وہی روشنائی ہے جس سے میں حدیث رسول لکھا کرتا تھا. جس سے میں حدیث رسول لکھا کرتا تھا. وہ سوکھ جاتی تھی, انہیں جمع کر کے رکھتا تھا. مجھے اپنے عمل پر بھروسہ نہیں, مصطفیٰ کی نسبت پر بھروسہ ہے. یہ عشق رسول ایک محدث کا ہے. نسبت کے تعلق سے یہ احترام ایک محدث کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. سرکار محدث ابن جوزی ہوں, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو بھی پہنچا غوث اعظم نے اس کو نوازا. لیکن آج کے اس خطاب میں ہم سب مرحوم کے حق میں آج کے اس ثواب کو پہنچائیں گے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ غوث اعظم کی اس 11ویں کے تذکرے کے ثواب کو
مرحوم کی روح کو عطا فرمائے۔ اقبال انصاری صاحب اور ان کے رفقا، ان کے احبا، ان کے گھر والے جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں دہلیز پر خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں تھی تاریخی جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ رات کا یہ پہر آخری پہر ہے، نماز پڑھ کے سوئیے گا، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، چہرے کو نور عطا کرے گا، دل میں سرور عطا فرمائے گا۔ فجر کی نماز سے پہلے مت سوئیے گا، اور آج سے دعا کر لیجئے غوث اعظم کے حوالے سے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برے کاموں سے دور ہو جائیے، شراب آپ کے لیے نہیں ہے، بدتمیزی آپ کے لیے نہیں ہے، بے حیائی آپ کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں سے کہنا چاہوں گا آپ کی ضرورت ہمیں ہمیشہ رہی ہے، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی۔ آپ کی دوپٹوں کی ضرورت، آپ کی آغوش محبت کی ضرورت ہمیشہ آپ کے بچوں کو ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنی آنکھیں کھولیے، بے پردگی سے بچیے، با حیا زندگی گزاریے، اپنے بچوں کو تیار کیجئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو یاد کیجئے، بڑی بابرکت گزری ہیں وہ، تب جا کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم ولایت پر فائز کیے گئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن، امام حسین، یہ نجیب الطرفین سید ہیں، آپ کی رگوں میں امام حسین کا بھی خون ہے، آپ کی رگوں میں امام حسن کا بھی خون ہے۔ آپ امام حسن امام حسین کے متعلق بات آئی ہے، ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، ڈاکٹر اقبال ہمیشہ کہا کرتے تھے بطول باش کے پنہا شو ازی اثر تک در آغو شبیر بگیری، بطول بن جاؤ، فاطمہ کی کنیز بن جاؤ، تاکہ تمہاری گود میں بھی کوئی حسن کھیلے، کوئی حسین کھیلے۔ ایسا بننے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی آپ کو بھی بہت ضرورت ہے ماؤں کو اور بیٹیوں کو، بہنوں کو سنبھلنے کی۔ بے حیائی سوشل میڈیا پر اگر آپ جائیں آپ کو معلوم ہو جائے گا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ دنیا کپڑے اتارنے کے لیے بے چین ہے، لباس ہٹا کر ننگی ہونے کے لیے بے چین نظر آ رہی ہے، اور اسی میں وہ اپنی معراج سمجھ رہی ہے۔ ہم نے دنیا کو ایسے انداز میں دیکھا ہے، لیکن دنیا ہو جائے ہمیں تعجب نہیں ہے، لیکن وہ ہو جائے جن کے یہاں قرآن ہے، وہ ہو جائیں جن کے یہاں اسلام ہے، وہ ہو جائیں جن کے یہاں کلمے کا تصور ہے، وہ ہو جائیں جن کے یہاں رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، وہ ہو جائیں جن کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں، وہ ہو جائیں۔ تعجب اس بات پر ہے، یقین جانیے آپ کو یقین نہیں آئے گا شاید، لیکن یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کانپور میں ایک صاحب کی شادی دیکھی، مسلمانوں کی شادی، 100 باراتیوں کو بلایا گیا، 90 لوگ اس میں سے شراب پی کر پہنچے، 90 لوگ شراب پیے ہوئے ہیں۔ یہ غیر مسلم نہیں ہیں، یہودی نہیں ہیں، یورپ کے رہنے والے نہیں ہیں، نصرانی نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کروائیں گے۔ یہ وہ ہیں جو ہر جمعے کو ٹوپی لگا کر مسجد جاتے ہیں اور نماز ہونے کے بعد ٹوپی جیب میں رکھتے ہوئے سلام کرتے ہوئے آتے ہیں، امام صاحب اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو۔ وہ زمانے میں 90 لوگ گئے شراب پی کر، جب وہاں پہنچے ادھر پیے، ماشاءاللہ میں تو بڑا اچھا سوچ رہا تھا آپ کے بارے میں، آپ نے تو میری غلط فہمی دور کر دی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس طرح کے تمام حرام کاموں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبقت لسانی کا جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے۔ 90 لوگ گئے وہاں، ہوٹل کیا تھا بہت بڑا، راستے میں اسی ہوٹل کے باہر ایک آدمی سے ان لوگوں کا جھگڑا ہو گیا۔ تو شرابی جو ہوتا ہے وہ تو بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس سے بڑا تو کوئی طاقتور ہوتا نہیں ہے۔ اس نے اس محلے کے ایک آدمی کو مار دیا۔ وہ گیا 50 لوگوں کو بلا لایا اور 50 لوگوں نے مل کر سارے باراتیوں کو مارا۔ دلہن الگ پریشان، دولہا الگ پریشان، سارے باراتیوں کو مارا۔ ہوٹل کا مالک نیچے اترا، اس نے کہا بھائی جو مار کر جا رہے تھے ان کو بلایا، بھائی ادھر آئیے، کیا ہوا؟ کہ بھائی کچھ لوگ اور ہیں انہیں بھی مارنا ہے، اندر چھپے بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ جو باقی تھے ان کو بھی مارا گیا۔ بارات میں گئے تھے یہ لوگ فقط 10 کلومیٹر دور، ایک آدمی 3 دن بعد گھر لوٹا۔
یہ مسلمانوں کی حالت بتا رہا ہوں. شراب. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حقیقت بتا رہا ہوں، ایک بالکل مبالغہ نہیں ہے، مجھ سے انہوں نے کہا کتنا معیار گھٹ چکا ہے ہمارا اور آپ کا. کہنے ہم مولانا صاحب ایک تعویذ بنا دیجئے. ہم نے کیسی تعویذ؟ کہا حضرت کسی سے ادھار لے لیتا ہوں تو دینے کا من نہیں کرتا ہے واپس. میں ممبر رسول پر اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، سچی بات بتا رہا ہوں. اس سے کہنے لگے معیار اتنا گھٹ گیا، کہ تعویذ بنا دیجئے کہ حضرت ادھار لے لیتا ہوں پھر دینے کا من نہیں کرتا ہے. ہاں جب وہ گھر آ کر دو چار گالیاں دے دیتا ہے تو پھر دے دیتا ہوں. جب تک بے عزتی نہیں ہو جاتی ہے تب تک کہ پیسہ نہیں دیتا ہوں. تو ایسی کوئی تعویذ بنائیے کہ عزت جانے سے پہلے میں پیسہ لوٹا دیا کروں. یہ حال ہے ہمارے سماج کا، مسلم سماج کا. اور ہم بہار جیسے علاقوں میں، گاؤں میں، تو میں بھی بہار کا رہنے والا ہوں، فلانا شیخ ہے، وہ ملک ہے، وہ انصاری ہے، وہ خاں صاحب ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے. اتنے زیادہ ہم نے خانے بنا رکھے ہیں اپنی زندگی جینے کے، اتنے زیادہ بنا رکھے ہیں جس میں ہماری نسلیں اور کتنی الجھ جائیں گی شاید ہمیں نہیں معلوم. نکلیے اس سے. خان ہونے سے پہلے، قریشی ہونے سے پہلے، ڈاکٹر ہونے سے پہلے، بڑا ہونے سے پہلے، امیر ہونے سے پہلے یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں آپ غلام رسول ہیں، غلام محمد ہیں، مسلمان ہیں، سنی ہیں. پہلے یہ ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے. لیکن ہمارے ہاں پہلے کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ ہوتے ہیں. اور آپ سے کہنا چاہوں گا پریکٹیکل مسلمان بننے کی کوشش کیجئے. ضرورت تہذیب کی ہے، تہذیب کو واپس لائیے. افسوس ہے اسلام آج سڑکوں پر آ چکا ہے، اسلام آج میدانوں میں آ چکا ہے. اللہ کی بات کرنی ہے فلاں میدان میں ٹینٹ لگوا دیجئے، وہاں بات ہوگی اللہ کی. گھر میں کیا بات ہوگی؟ 2 گز زمین کے لیے سازشیں رچی جائیں گی، بھائی کے خلاف بات کی جائے گی، غیبت کی جائے گی، ساس بہو کے جھگڑے ڈسکس کیے جائیں گے، گالی گلوچ کیے جائیں گے. گھر اس لیے بنایا ہے اور گھر سے پوری طرح سے اسلام کو باہر کر دیا ہے، تہذیب کو باہر کر دیا. گھر میں اسلام لائیے، گھر میں اسلام کی برکتیں لائیے. یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں جس دن آپ رسول اللہ کی تعلیم، مسلک اعلیٰ حضرت کے آئینے کی روشنی میں اپنے گھر لے آئیں گے، اسی دن سے آپ کا گھر آپ کو گھر نہیں جنت کا نمونہ معلوم ہونے